हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोग के लिए मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। कुछ मशगूलियत की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था और आप लोग का रिस्पांस भी अच्छा नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना रहा था मैं। बट इधर मैंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं और बच्चों के इसरार पर मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना के लेके आया हूँ, जिसमें आप लोग को अभी हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड के जो उर्दू की किताब है उसका सेकेंड चैप्टर, जिसमें पूरे चांद की रात जो कहानी है इसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, लंबी कहानी है तो इसको मैंने कुछ शॉर्ट किया है और इसको मैंने शॉर्ट करके लिखा है। तो देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा और अगर कोई पॉइंट आपको लगे कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहानी के अंदर क्या है। कृष्णचंद्र के अफसाने पूरे चांद की रात की कहानी अप्रैल के महीने में कश्मीर की खूबसूरत बहार के मौसम में शुरू होती है, जहां बादाम के दरख्त सफ़ेद और गुलाबी फूलों से लदे होते हैं। हवा में बहार की लताफत और ताजगी होती है। बुलबुल के प्यारे गीत हर तरफ गूंज रहे होते हैं और आसमान पर पूरा चांद चमक रहा होता है, जिसकी नकरई चांदनी सारी ज़मीन जगमगा देती है और एक जादुई सी कैफियत पैदा करती है। कहानी का मरकज़ी किरदार एक नौजवान लड़का होता है जो मैं के तौर पर कहानी बयान करता है। कश्मीर के एक गांव का सादा रहने वाला होता है जो फितरत से गहरा प्यार करता है। इसी तरह एक नौजवान लड़की होती है जो लड़के की पहली मोहब्बत होती है, खूबसूरत, मासूम और जज्बाती तौर पर मजबूत होती है। ये दोनों नौजवान बादाम के बाग में मिलते हैं, जहां पहला मिलाप होता है और दोनों के दिलों में मोहब्बत का पहला एहसास जाग रहा होता है। लड़की लड़के के लिए लकड़ियां, खाना और ताज़ा खुबानी लाती है जो कश्मीर की मकामी फल होती है, खुबानी। ठीक है, लड़की लड़के से प्यार से कहती है कि आज पूरे चांद की रात है, आओ किनारे लगी कश्ती खोलें और झील की सैर करें। ये लाइन कहानी का मरकज़ी जुमला है जो पूरी कहानी का उन्वान बनती है। ये दरख्वास्त लड़की की मासूमियत और बेबाकी को ज़ाहिर करती है। वो मोहब्बत के जज्बे से भरपूर होकर ये मशवरा देती है। दोनों कश्ती में सवार होते हैं और झील पर सैर के लिए निकल पड़ते हैं। चांदनी पानी की सतह पर चमक रही होती है, हर लहर पर चांद की अक्कासी होती है। बुलबुल के प्यारे गीत हवा में गूंज रहे होते हैं, बादाम के फूलों की खुशबू हवा में तैर रही होती है, दूर से चिराग झिलमिला रहे होते हैं। ये मंज़र बहुत ज़्यादा रोमानवी और जादुई होता है, जहाँ वक्त जैसे रुक गया हो। कश्ती में बैठे हुए नौजवान लड़का और लड़की एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके दरमियान मोहब्बत का गहरा एहसास पैदा हो जाता है। यह उनका पहला मिलाप है जो उनके दिलों पर हमेशा के लिए बटा जाता है, यानी कि बैठ जाता है। ठीक है, इसके बाद है पूरे चांद की वो रात लड़के को अब तक नहीं भूलती। उसकी उम्र 70 बरस के करीब है, लेकिन वह रात उसके जहन में इस तरह चमक रही है जैसे अभी कल आई थी। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत उसने आज तक नहीं की होगी, लड़की ने भी नहीं की होगी। वह जादू ही कुछ और था जिसने पूरे चांद की रात को दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि लड़की फिर घर नहीं गई। उसी रात वो लड़के के साथ भाग आई और दोनों 5-6 दिन मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों, अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनिया माफिया से बेखबर। फिर लड़के ने उसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और दोनों उसमें रहने लगे। कोई 1 महीने बाद लड़का श्रीनगर गया और लड़की से यह कहकर गया कि तीसरे दिन लौट आऊँगा। तीसरे दिन जब वो लौट आया तो क्या देखता है, लड़की एक नौजवान से घुल मिलकर बातें कर रही है। दोनों एक ही रकाबी में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लुक़मे डालते जाते थे और हंसते जाते थे।
لڑکے نے انہیں دیکھ لیا لیکن انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ اپنی مسرت میں اس قدر مہو تھے کہ اسے نہیں دیکھا، اور لڑکے نے سوچا کہ یہ پچھلی بہار یا اس سے بھی پچھلی بہار کا محبوب ہے جب وہ نہ تھا، اور پھر شاید اور آگے بھی کتنی ہی ایسی بہاریں آئیں گی۔ کتنی ہی پورے چاند کی راتیں جب محبت ایک فاحشہ عورت کی طرح بے قابو ہو جائے گی اور اڑیاں ہو کر رقص کرنے لگے گی۔ آج تیرے گھر میں خزاں آ گئی ہے جیسے ہر بہار کے بعد آتی ہے، اب تیرا یہاں کیا کام ہے؟ اس لیے وہ سوچ کر ان سے ملے بغیر ہی واپس چلا گیا اور پھر اپنی پہلی بہار سے کبھی نہیں ملا۔ کئی سالوں، برسوں، دہائیوں کے بعد وہ نوجوان لڑکا اب بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں، اس کی آنکھوں میں اپنی جوانی کی چمک نہیں رہی، اس کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اس کے بیٹے ہیں جو اب بڑے ہو چکے ہیں، اس کے پوتے پوتیاں ہیں جو اس کے ارد گرد کھیلتے ہیں۔ وہ ایک خاندان کا سربراہ ہے جس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کی جوانی گزر چکی ہے، اب وہ بڑھاپے کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ ایک دن وہ بوڑھا آدمی واپس اسی جگہ آتا ہے جہاں اس کی پہلی محبت شروع ہوئی تھی، وہاں آ کر وہ ساری یادیں تازہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بادام کے درخت وہی ہیں لیکن اب بڑے موٹے اور اونچے ہو گئے ہیں، ان کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، کشتی وہی ہے جو کنارے لگی ہوئی ہے لیکن شاید اب پرانی ہو چکی ہے، جھیل وہی ہے، پانی جیسے ساکت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ رکا ہوا ہے، گھر وہی ہے جہاں وہ کبھی رہتے تھے، پر واقعی وہی جگہ ہے لیکن وہ خود بدل چکا ہے۔ وہ نوجوان نہیں رہا، وہ بوڑھا ہو گیا۔ یہ وقت کا گزرنا اور انسان کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ تھم سی لگی دیر تک وہ لڑکی خاموش کھڑی رہی۔ بوڑھا آدمی نیچے آدگن میں چپ چاپ کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ آپ ہی آپ ہنس دی اور بولی کہ آؤ میں تمہیں اپنے گھر کے لوگوں سے ملاؤں، دیکھو یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے، یہ بڑے بیٹے کی بیوی ہے، یہ میرا پوتا ہے، سلام کرو بیٹا، یہ پوتی، یہ میرا خاوند ہے، اسے جگانا نہیں، یعنی کہ جب ہم کسی کو ایسے کہتے ہیں نا تو وہ کہ جگانا نہیں ہے، پرسوں سے اسے بخار آ رہا ہے، سونے دو اسے۔ لڑکی نے پوچھا تمہاری کیا خاطر کروں؟ بوڑھے آدمی نے دیوار پر کھوٹی سے ٹنگے ہوئے مکئی کے بھٹوں کو دیکھا، سیکے ہوئے بھٹے، سنہرے موتیوں کے شفاف دانے، دونوں مسکرا دیے۔ لڑکی بولی میری تو بہت سے دانت جھڑ چکے ہیں، جو ہیں بھی وہ کام نہیں کرتے۔ بوڑھے آدمی نے کہا یہی حال میرا بھی ہے، بھٹا نہ کھا سکوں گا۔ مجھے گھر کے اندر گھستے دیکھ کر گھر کے افراد بھی اندر چلے آئے تھے، اب خوب گہما گہمی تھی، بچے ایک دوسرے سے بہت جلد ہل مل گئے، دونوں آہستہ آہستہ باہر چلے آئے، آہستہ آہستہ جھیل کے کنارے چلے گئے۔ لڑکی بولی میں نے 6 برس تمہارا انتظار کیا، تم اس روز کیوں نہیں آئے؟ بوڑھے آدمی نے کہا میں آیا تھا مگر تمہیں کسی دوسرے نوجوان کے ساتھ دیکھ کر واپس چلا گیا۔ کیا کہتے ہو؟ لڑکی بولی ہاں، تم اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی ایک ہی رکابی میں، اور وہ تمہارے منہ میں اور تم اس کے منہ میں لقمے ڈال رہی تھی۔ لڑکی ایک دم چپ ہو گئی، پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ کیا ہوا؟ بوڑھے آدمی نے حیران ہو کر پوچھا۔ لڑکی بولی ارے وہ تو میرا سگا بھائی تھا۔ وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، اسی روز تم بھی آنے والے تھے، وہ واپس جا رہا تھا، میں نے اسے روک لیا کہ تم سے مل کے جائے، تم پھر آئے ہی نہیں۔ لڑکی ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ 6 برس میں نے تمہارا انتظار کیا، تمہارے جانے کے بعد مجھے خدا نے بیٹا دیا، تمہارا بیٹا، مگر 1 سال بعد وہ بھی مر گیا۔ 4 سال اور میں نے تمہاری راہ دیکھی مگر تم نہیں آئے، پھر میں نے شادی کر لی، 2 بچے باہر نکل آئے، کھیلتے کھیلتے ایک بچہ دوسری بچی کو مکئی کا بھٹا کھلا رہا تھا۔ آج اس بوڑھے آدمی کو ایک گہرا احساس ہوتا ہے، ایک حقیقت کا ادراک ہوتا ہے، ایک فلسفیانہ
بصیرت ملتی ہے، اسے سمجھ آتا ہے کہ انسان مر جاتے ہیں لیکن زندگی نہیں مرتی، انسان کا جسم فنا ہو جاتا ہے لیکن زندگی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بہار ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر دوسری بہار آ جاتی ہے، ایک موسم ختم ہوتا ہے لیکن نیا موسم ضرور آتا ہے، چھوٹی چھوٹی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن زندگی بڑی عظیم سچی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے، نوجوانی کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن زندگی کی بڑی محبت جو ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے، یہ زندگی کا دائرہ ہے، یہ فنا اور بقا کا فلسفہ ہے، یہ محبت کی ہمیشہ رہنے والی طاقت ہے، یہ افسانہ کرشن چند کے افسانوی فن کی بہترین مثال ہے جہاں محبت، فطرت، وقت اور فلسفے کا خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے، یہ افسانہ محبت کی ہمیشہ رہنے والی طاقت، وقت کے گزرنے کی بے بسی، زندگی کے دائرے کی خوبصورتی، یادوں کی اہمیت اور غلط فہمیوں کی وجہ سے کھوئے ہوئے لمحات کو دکھاتا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف شکل بدلتی ہے، غلط فہمیاں انسانوں کو الگ کر دیتی ہیں اور زندگی ہر حال میں جاری رہتی ہے، مکئی کے بھٹے کی وہ کنجی دونوں کی پرانی یادوں کو زندہ کرتی ہے اور 6 برس کا انتظار کا درد ظاہر کرتی ہے جو کبھی دور نہیں ہو سکا۔ تو بچوں یہ رہی آپ کی اسٹوری، اس میں بہت ساری چیز ایسی ہوگی جو آپ کے بک میں شاید نہ ملے آپ کو، ٹھیک ہے، اس کو میں نے اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دیا ہے، تو کہانی آپ لوگ سن چکے ہیں، اب اس کا کوشچن آنسر ٹرائی کیجئے، نہیں ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔